السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان جعفر. میرے ساتھ آج ہیں رضا ربجانی جو کہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، یوتھ پارلیمنٹ کے فاؤنڈر ممبرس میں سے ہیں، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا یوتھ پارلیمنٹ کے آغاز میں. آپ کو معلوم ہے 2005 میں یوتھ پارلیمنٹ بنی، اور 2009 میں مجھے یاد ہے، 10 میں یاد ہے کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس کے بعد یہ امریکہ آ گئے، تو اس وقت ہمیں لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں. تو کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں آپ؟ مجھے تقریباً 14-15 سال ہو گئے. 14-15 سال ہو گئے. یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو ہمارے مشترکہ دوست ہیں. تو کیسا ٹائم یاد کرتے ہیں کہ یوتھ پارلیمنٹ کو اسٹارٹنگ میں؟ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ میں ہی از دا ہیڈ آف یوتھ پارلیمنٹ. جو ہمارے مختلف 15-20 ملکوں میں جو چیپٹرز ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے، اس میں USA میں ہم نے ان کو جب یہاں آئے تھے تو ان کو ہم نے ہیڈ بنایا تھا کہ بھائی امریکہ کی قیادت آپ کریں. نہیں، اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پہ قیادت کرنے کا. مجھے یاد ہے کہ میں نے یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اپلائی کیا تھا یونائٹڈ نیشنز یوتھ اسمبلی کے لیے نیو یارک میں، اینڈ آئی واز سلیکٹڈ بیسڈ آن یوتھ پارلیمنٹ پروفائل. اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. وہاں پہ گیا، لوگوں سے ملا، پاکستان کے جو یوتھ پارلیمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اویئرنیس، اور اٹ واز ویری مچ اپریشیٹڈ. تو اٹس بین اے گریٹ رائڈ، اور میں ڈیفینیٹلی بڑا مس کرتا ہوں یوتھ پارلیمنٹ کو. کون سے دوست یاد ہیں؟ کون سے دوست یاد ہیں؟ علی رضا بھائی ہو گئے، عمر ہو گیا، دل ہو گیا، جو میرے ساتھ کے فاؤنڈنگ ممبرز. آپ کو مجھے یاد ہے جب آپ ممبر تھے یوتھ پارلیمنٹ کے، تو آپ اس وقت جو تھے، ہمارا آفس K20 کے پاس تھا. رائٹ. K20 جو ہے کراچی میں، اس کے سامنے قریب میں ہی ہمارا آفس تھا. رائٹ. ٹھیک ہے، اور بڑا زبردست آفس تھا. اس کے بعد پھر ہم PCHS میں چلے گئے ہمارا آفس. پھر PCHS میں بھی 2 جگہ رہا. اب پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے RJ مال میں یوتھ پارلیمنٹ سیکریٹری ہے. ہاں، تو کیسا کچھ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، یاد یعنی گپ شپ ہوتی ہے پرانے؟ جی، ملاقات ہوتی ہے. اصل میں یوتھ پارلیمنٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ڈفرینٹ ایجز کے لوگوں سے، ڈفرینٹ بلیفس کے لوگوں سے، ڈفرینٹ پولیٹیکل بلیفس، ڈفرینٹ ریلیجیس بلیفس کے لوگوں سے آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ملتے ہیں، اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز. تو ابھی تک ہے رابطہ ہے؟ ابھی تک رابطہ ہے، اور وہ بہت بہت اچھا ایک ایسٹ ہے. وہ جو فرینڈ سرکل جو یوتھ پارلیمنٹ نے بنایا، وہ اتنا ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے، اتنے ہر فیلڈ کے لوگ ہیں کہ مجھے اگر کبھی بھی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو پاکستان، مجھے یاد ہے وہ جو زمانے میں ہماری کانفرنسز ہوتی تھی، ایونٹس ہوتی تھیں، تو اس وقت یوتھ منسٹر فیصل سرداری تھے، ان سے بھی آپ کے اچھے تعلق تھا. ہاں، اور اس کے علاوہ شرمیلا فاروقی ہمارے پروموٹ زمانے بہت زیادہ آتی تھی، اور بہت سارے دوست تھے. رضا ہارون صاحب تھے، اسپیکرس ان اسمبلی تھی، رضا بالکل وہ بہت آتی تھی. پھر ارشد العباد صاحب تھے، گورنر ارشد العباد، انہوں نے گورنر ہاؤس میں کافی دفعہ بلایا اور بڑا ہوسٹ کیا انہوں نے ہمیں. پھر پرویز مشرف کا بڑا اچھا کنٹریبیوشن رہا. آپ رہے اس فنکشن میں تھے؟ جی، ہمیں یوتھ پارلیمنٹ کے اچھے تو بالکل مشرف صاحب کے دور میں یوتھ پارلیمنٹ آغاز ہوا، اور انہوں نے بہت گھر پہ بلایا تھا، ہمیں بڑا اچھا ہوسٹ کیا تھا. اور تو مشرف صاحب نے ہمیں بہت رسپیکٹ دی. ہمیں یوتھ پارلیمنٹ کے آغاز میں جن 2-3 لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف ایز اے پریزیڈنٹ ان کا تھا. پھر گورنر سندھ اس وقت ڈاکٹر ارشد العباد، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. پھر اس وقت کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے، وہ پہلے تو ہم فیڈرل یوتھ منسٹری کے تحت کام کر رہے تھے، پھر صوبائی میں فیصل سبزواری صاحب یوتھ منسٹر بنے، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہمارے ساتھ. اور اسی طرح سے پھر جو اور پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے بڑے دوست تھے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا. جی، وہ بھی آتے تھے. ناصر حسین شاہ صاحب اسٹارٹ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک ہمارے بہت زیادہ اون کرتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کو. تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اون کیا. اور اسی طرح وہ جو تعداد تھی، جو کہ پہلے بہت سلیکٹڈ لوگ ممبر بنتے تھے، پھر ہم نے تھوڑی تعداد بڑھائی، تو اب آ کے 20 سال ہو گئے اس 14 اگست کو 20 ایئرس. تو 20 ایئرس کے اندر جو ہے وہ 40,000 ایلومنائز ہیں ماشاء اللہ، اور کرنٹ وی ہیو 3,000 ممبرس. اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ نے اتنا ٹائم لگایا ہے، اتنے ایفرٹس لگائے ہیں، اور اتنے آپ نے پروگرامس کیے، اتنی اویئرنیس کی. اور یہ خالی پروگرامس کی حد تک نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں نے اس میں ان پروگرامس میں آ کے نیٹ ورکنگ کی ہے، اور ان ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے ملے ہیں. انہوں نے اپنی فیلڈ کے لوگوں سے ملے. اب میں اگر سکسیس اسٹوری کی بات کروں، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، اب ہماری سکسیس اسٹوری ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو دنیا بھر میں، آسٹریلیا میں ایسے ہمارے ممبرس ہیں، امریکہ میں ہیں، UK میں ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، کہاں نام پکاروں، گھر میں، ہر جگہ ہمارے وہ چیپٹرس انہوں نے بنائے ہیں. وہ سارے لوگ جو دنیا بھر میں موجود ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے، وہی سکسیس اسٹوری ہے. پھر بزنس میں بڑے کامیاب ہوئے، پھر پالیٹکس میں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے MNMP بنیں گے یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس جو ہیں آنے والے وقتوں میں.
سینیٹرز بنیں گے. تو یہ ساری سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ کامیاب ہوئے بہت زیادہ. اور ابھی میں نے کیونکہ میری توجہ تھوڑی میڈ ان پاکستان موومنٹ پہ زیادہ ہو گئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں, تو ابھی ہم نے ایک ایگزیکٹو بورڈ بنایا ہے. تو اس ایگزیکٹو بورڈ میں بھی جیسے میں آپ کو بتاؤں رضا المصطفیٰ ہیں, وہ یو کے میں بیٹھے ہیں لیکن وہ وہاں بیٹھ کے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. وائس چیئرمین علی رضا خان صاحب کو ہم نے بنایا, علی بھائی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے وہ آپ ایگزیکٹو بورڈ کے ہم ممبر دیکھیں, وہ سب وہ لوگ ہی ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں بہت سالوں سے. اور اب میں نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے باغ دوڑ. میں نے کہا بھائی اب آپ چلاؤ یوتھ پارلیمنٹ. نہیں, اور لیڈر کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اور لیڈرز بنائیں, اور آئی تھنک یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب. لیڈرز بہت بنائے, لیکن ابھی میں نے آفیشیلی میں نے کہا بھائی اب مجھے ذرا دنیا گھومنے دو. اس وقت بھی جیسے ہم یہاں امریکہ گھوم رہے ہیں, اور مجھے جو ہے تم دنیا میں کچھ جو مجھے آبجیکٹیوز ہیں کچھ کام کرنے وہ کرنے دو, اور تم لوگ ذرا گراؤنڈ پہ, کیونکہ دیکھیں یہ کام ایسا ہوتا ہے گراؤنڈ پہ رہنا ضروری ہے. آپ دور بیٹھ کے چیزیں نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے نیٹ ورک ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہاں, میری پراپر بیکنگ ہے, سب چیزیں ہیں, اور میں جیسے ابھی واپس جاؤں گا تو بہت سی چیزیں مجھے کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوکل لیڈرشپ تیار ہے. بھائی زندگی موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہر آدمی نے, ہم نے بھی ہمیشہ تو نہیں رہنا, سب نے چلے جانا ہے. تو آپ کوئی بھی ادارہ بنائیں, پلیٹ فارم بنائیں, آپ ایک سسٹم کریٹ کر دیں کہ وہ چلتا رہے. صحیح بات ہے. لوگ آئیں, اپنے اسکلز ڈیولپ کریں اپنا, اور اس کا فائدہ پہنچے کسی کو, پاکستان کے نوجوانوں کو فائدہ پہنچے, پاکستان کو فائدہ پہنچے. اور کیونکہ آئی فیل ہے کہ یوتھ پارلیمنٹ جیسے پلیٹ فارم نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے ہمارے ینگسٹرس کے اندر, بیکاز جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا وہ شاید اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. وہ زیادہ تر بکس میں بلیو کرتا ہے, گریڈس میں بلیو کرتا ہے, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں, یا جو آپ کی جو وہ ایونٹس آپ کے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کانفیڈنس بڑا ملتا ہے, اسپیکنگ ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے, وہ ہمارے اسکولنگ سسٹم اتنا پروموٹ نہیں کرتا. بٹ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ان چیزوں کو بہت پروموٹ کیا, اور اس سے آئی فیل ہے کہ ہمارے ینگسٹرس کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور آئی ایم شیور کہ جس طرح سے آپ نیٹ ورک بنا رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے اندر, اس سے فیوچر میں بھی ینگسٹر اس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے, اپنی اسکلس کو گروم کریں گے, نیٹ ورک کریں گے, اپنا آگے راستہ بنائیں گے, اور جو وہ سیکھ رہے ہیں, جو وہ حاصل کر رہے ہیں, وہ آگے ایز اے رسپانسبلٹی سمجھ کے آگے جو ان کے جو جونیئرز ہوں گے ان کو بھی وہ آگے. مثلا ان دا اینڈ جو ہے بات وہی ہے نا کہ نوجوانوں کو فائدہ پہنچے اور پاکستان کو فائدہ پہنچے. دیکھیں نا, ہم جن چیزوں پر تنقید کرتے ہیں, کل یہی نوجوان جب ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں جو ہمارے ممبر رہے ہیں, تو یہ بھی ویسے ہی نہ ہو جائیں گے. یہ کہیں کہ یار ہم یوتھ پارلیمنٹ میں تھے, ہماری یہ ٹریننگ ہوئی تھی, ہم نے یہ آوازیں اٹھائی تھی, اب ہم خود اس کرسی پہ بیٹھے گئے ہیں. آج میں جو ہوں MNA بن گیا ہوں, میں آج MPA بن گیا ہوں, میں آج گورنر بن گیا ہوں, میں آج جو بیوروکریٹ بن گیا ہوں, میں آج فلاں پوزیشن پہ آ گیا ہوں. اب میں جو کہتا تھا, مطالبہ کرتا تھا, اب میں خود کروں گا. دیٹ از بیسیکلی یہ چیز ہے. بیسکلی آپ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, ایک سیوک سینس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, ایک جذبہ, ایک شوق, ایک بیسیکلی یہ دس از اے نرسری ٹو کریٹ لیڈرز اینڈ پولیٹیشینز. اور اس میں جب آپ یوتھ پارلیمنٹ کا اوتھ لیتے ہیں آپ, تو وہ بیسکلی اوتھ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھرو آؤٹ دیئر لائف وہ ان چیزوں کو عمل کریں گے, بیسکلی صرف بولنے کی حد تک نہیں بٹ کرنے کی حد تک. جی جی جی, تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. Thank you for coming over. Thank you.